कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब की किताब पिया रंग काला हाजिर है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चाची, मैंने जब से तेरी आंख को बोसा दिया है, मेरी एक आंख जैसे सामने वाले के दूसरे रूप को भी देखने लगी है। चाचा, मुझे मुर्ग दिखाई दिया और मेहतरानी गधी। तुमने सही देखा है, वाकई तुम्हारे चाचा का हैवानी रूप मुर्ग ही है, असील मुर्ग। एक बात बताओ, तुम्हारा चाचा चाचा कुक्कड़ के नाम से क्यों मशहूर है? चाची ने मुझसे पूछा। मैंने लाइल्मी का इज़हार करते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ इल्म नहीं, लेकिन हर कोई इन्हें इसी नाम से पुकारता है। मैं बताती हूँ। कभी किसी साहिब नज़र बुजुर्ग ने इनका हैवानी रूप देखकर इन्हें मुर्गा या कुक्कड़ कह दिया होगा। वहीं से ये सिलसिला आगे बढ़ गया। बेटा, इंसान की ज़ाहिरी बसारत के आगे 40 रूहानी हिजाब या पर्दे पड़े हुए होते हैं। हम जो कुछ देखते हैं उन पर्दों की ओट से देखते हैं। जिस तरह आँख में मोतिया उतर आए तो धुंधला या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मतलब ये होता है कि आगे पर्दा पड़ गया है, ऑपरेशन इलाज से वो पर्दा दूर कर दिया जाता है, इंसान पहले की मानंद फिर देखने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के वली और उसके बरगज़ीदा बंदे अल्लाह पाक के अमर से जिसके भी चाहें, जब चाहें और जितने चाहें हिजाब दूर कर देते हैं। ये 40 हिजाब इस तरह हैं: 10 ज़ात के, 10 कायनात के, 10 अज़ल और अबद के। जब तक पहले 10 हिजाब यके बाद दीगरे दूर ना हो जाएं, बाकी हिजाब उठ नहीं सकते। 1, 2, 3, 4 से 40 तक पहुंचना पड़ता है। मैं जैसे किसी कुएं की गहराई में उतरा हुआ चाची की तसव्वुफ में डूबी हुई और इसरार में रची बसी जिंदा और ताबिंदा बातें सुन रहा था। मेरे दिमाग का कंप्यूटर मिनोआन एक एक कैफियत और एक एक लफ्ज़ अपने अंदर फीड कर रहा था, और मेरे तसव्वुर और तख़य्युल का कैमरा खट खट हर कैफियत की तस्वीरें उतार रहा था। मैं आलमे तहय्यर में डूबा हुआ सोच रहा था कि इलाही, ये चाची क्या चीज़ है, इंसान या जिन? फरिश्ता तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक औरत थी। जब से मेरी एक आंख काम करने लगी थी, मैं इस जुस्तजू में था कि चाची का कोई और रंग रूप भी देखूं, मगर हर बार वो मुझे चाची या बरबक्की ही दिखाई देती। चाची, ये बरबक्की। चाची ने मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही मेरे होंठों पे हाथ रख दिया। चाचा नाश्ते का खाली प्याला उठाए इस तरफ आ रहा था। चाचा बाहर चला गया तो चाची दरूद शरीफ पढ़ने लगी। चाची जी, ये सब कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है? मेरा मतलब है, ये सब कुछ इतना इल्म, ऐसी अक्लो दानिश, ऐसी इस्तिकामत आपने कहाँ से हासिल की? चाची ने फिर मेरा जुमला छीन लिया। शहादत की उंगली मेरे लबों पर रखते हुए कहने लगी, कागा, तुम बहुत ही क्यों क्यों क्या क्या करने लगे हो। मुझे तुम ये सब कुछ कह रहे हो, ज़रा बताओ तो सही कि इस उम्र, इस माहौल में जहाँ बच्चे को ढंग से अपना नाम बताना और लिखना नहीं आता, तुम ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से लाते हो और मेरी ये मुश्किल मुश्किल बातें कैसे समझ लेते हो? मैं जवाब में आएँ बाएँ शाएँ करने लगा तो चाची खुद ही बोल पड़ी, तुम शायद ढंग से जवाब ना दे सको, मैं खुद ही तुम्हारी तरफ से जवाब देती हूँ। तुम यही कहोगे कि मैंने ये कुछ लोगों से सीखा, किताबों से जाना, और शायद ये भी कहो कि ये सब कुछ मुझे अल्लाह की जानिब से वदीयत हुआ है। मुझे यकीन है कि ये आखिरी बात दुरुस्त है। वो खिलाओं में घूरते हुए बोली, तुम में जानने का तजस्सुस बहुत है और समझ को संभालने और मुनासिब वक्त पर अमल में लाने की बेपनाह सलाहियत है। तुम में बामी रब्त पैदा करने की कुदरती अहलियत है, जिसे आमलों और खफ़ी उलूम के आलमों की इस्तिलाह में मामूल कहते हैं। इस बात को यूं समझो कि सोना कानों से मट्टी, पत्थर और दीगर धातों मिले डलों की सूरत में निकलता है, जिसे बाद में बड़े तरीक़ों से बतदरीज साफ़ करके खालिस सोना हासिल किया जाता है। और कहीं यूं भी होता है कि खालिस चमकते हुए सोने का डला मिल गया, कहीं हीरे तरशे बने बनाए भी दस्तयाब हो जाते हैं। अब चंद बातें गौर से सुनो। तुम एक फ़कीर की दुआ से आलमे वजूद में आए हो।
तुमने कोई ठोस ग़िज़ा लेने से पहले एक कलंदर की आंख का आंसू पिया। तुम पैदाइशी तौर पर मख्तून हो, तुम्हारा नाम आसमानी है। तुम चार हस्तियों की नज़र का फैज़ान हो, एक कलंदर, एक वली, एक मजजूब और एक शहीद। एक शाहीन वाला, एक दमड़ियाँ वाला, एक कांवा वाला और एक कले वाला। पैदाइशी तौर पर तुम्हारी बातनी आँख से 8 हिजाब उठे हुए थे। कुछ और कहूँ कि बहुत है। कागा, तुम्हें रब्बुल इज़्ज़त व हिकमत ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उसके कारखाना कुदरत व ईजाद में बेशुमार शक्लें, तरकीबें, तरमीमें, तरवीजें, तकमीलें जो हमारे लिए होती हैं, हमारे सामने मौजूद होती हैं, मगर हमारी समझ में नहीं आती। उसके लिए फिर हमें किसी राहबर, उस्ताद या कोई जो हिदायत याफ्ता, किसी हद तक कामिल, साहिब फजीलत और ज़ई वक़ार हो, उसकी ज़रूरत होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे ज़ाहिरी कान मेरी बाज़ बातों को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, मगर तुम बातनी तौर पर हर बात को समझते हो। जो कुछ मैंने कहा उसको तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तो अब चाची की बातों पे हैरान और परेशान होना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैं खूब जान चुका था कि मैंने जिस वादी हैरत तहियर में कदम रखा है, वहाँ अब मुझे बच्चा कच्चा नहीं बल्कि एक पक्का और सच्चा बनकर गुजरना पड़ेगा। चाची, जो कुछ आपने कहा वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है। अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं, लेकिन आप मुझे कुछ चाचा और अपने मुर्शद पाक के बारे में ज़रूर बताएं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो नवा शहर जम्मू में कहीं रहते हैं। कागा, वो तुम्हारे चाचा के मुर्शद पाक हैं, मेरे तो वो बाबा हैं। चाची, मुर्शद पाक और बाबा में क्या फ़र्क होता है? मुर्शद रुश्द हदायत करता है, एक तरीका और ज़ाब्ता बनाकर हाथ में थमा देता है। बस कोई अमल करे ना करे, मुर्शद डंडा नहीं मारते और ना ही कता तल्लक करते हैं। मुर्शद का हाथ चूमा जा सकता है, हाथ को हाथ में लेकर सहलाया नहीं जा सकता। मुआनका किया जा सकता है, सीने से सीना लगाकर बेंचा नहीं जा सकता। लेटे हुए मुर्शद के पांव दाबे जा सकते हैं, जफ्फा मार के साथ सोया नहीं जा सकता। बाबा आपका दोस्त होता है, उसकी दहशत नहीं उसकी मोहब्बत होती है। उसे चूमा जा सकता है, उससे रूठा जा सकता है, उससे हंसी मजाक किया जा सकता है, उसके जानों पर सर रख कर सोया जा सकता है। वो आपके अंदर बाहर बसा हुआ होता है। वो अपने हाथ से नहीं, अपने यार के हाथ से खाता है। उसे नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। बस एक बाबा होता है और एक बच्चा। जैसे मैं थी, मेरे बाबा थे। मैं उनके सीने से लगकर सोती थी, उन्हें अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी। मेरी सांसें उनकी सांस से छिन कर मुझ तक पहुंचती थी। और तुमने मुझसे पूछना चाहा कि ये सब कुछ मेरे पास कहाँ से आया, मुझे कहाँ से मिला, तो इसका जवाब ये है कि ये सब कुछ मेरे मालिको खालिक मुहाफिज का करम है, जो रब्बुल आलमीन है। उसके बाद मेरे बाबा की नज़र का फैज़ान है। चाची, एक बात कांटे की तरह खटक रही है। ये चाचा से आपकी शादी। मैं फिर पकड़ा गया। चाची ने फ़ौरन मेरी बात पकड़ ली। कागा, ख्वाहिश, मर्जी, तमन्ना, तलब और हिर्स, इन सब चीज़ों से हटकर राह पकड़ने का नाम ही फ़कीरी और दरवेशी है। जो हुक्म होता है बिला चूं चरा इस पर अमल किया जाता है। अंदेशा सूदो ज़ियां दुनिया के बंदों के दिलों में होता है। फ़कीरों के यहाँ महज तस्लीम और रज़ा की बात होती है। बाबा ने जो चाहा वो कर दिया। यूं जानो कि तुम जानने वाले हो और हम मानने वाले हैं। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, जानना और मानना, और आंखें आसमान की जानिब उठ गईं। जानकर माना तो सिर्फ माना, अगर ईमान से माना तो बहुत खूब माना। मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह करीम को बग़ैर देखे बग़ैर जाने उस पर ईमान लाए, और काफिर कहता है कि पहले मेरे सामने आओ, मुझे अपना आप दिखाओ। जो बाबा की बात हो रही थी, बाबा मुर्शद नहीं बल्कि मेहरबान और माशूक होता है। वो पीर नहीं होता, वो तो प्यार करने वाला और प्यास बुझाने वाला होता है। लंबी दाढ़ी, तस्बीह, मसल्ले, मनके, मुजाहिदे, चिल्ले, ये सब कुछ उसके लिए ज़रूरी नहीं होते। उसके लिए रिज़्क़े हलाल की जुस्तजू करना, अपना मुहासबा और ख़ुद पे मुलामत करते रहना, अल्लाह की मखलूक की बिला इम्तियाज़ व तफरीक खिदमत और उनके लिए आसानी पैदा करते रहना,
اللہ کے خوف سے لرزتے رہنا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ عام سا انسان دکھائی دیتا ہے اور ہوتا ہے۔ وہ تکبر، تمول، نمائش، آرائش سے یکسر بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ ڈاکیہ ہو سکتا ہے، موچی اور بڑائی بھی ہو سکتا ہے، سڑک پر جھاڑو پھیرتا ہوا بھی دکھائی دے سکتا ہے، انجن اور رکشہ ڈرائیور یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنا رزق خود کماتا ہوگا، پورا دنیا کے اندر ہوگا۔ بابا اپنے بچوں سے نذرانہ کوئی قیمتی تحفہ، مٹھائیاں، پھل، تحفے وصول نہیں کرتا، بلکہ ان کی خدمت اور عزت کرتا ہے۔ پاؤں دبواتا نہیں، دابتا ہے۔ بچے سو جائیں تو پنکھا جلتا ہے۔ چاچی، آپ کے بابا بھی ایسے ہی تھے؟ ہاں کاکا، ایسے ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میرا بابا بکریوں کے دودھ سے پنیر بناتے رہے ہیں۔ بکریاں پالی ہوئی تھی، خود ہی دودھ دوتے تھے۔ سب سے پہلے بکریوں کے بچوں کو خوب پیٹ بھر کر دودھ پلاتے تھے، پھر مجھے پلاتے تھے۔ جب دوسرے سب پی چکتے تو جو بچتا وہ پنیر بنا لیتے اور شہر میں فروخت ہوتا۔ نہ بابا کے پاس کوئی کرامت تھی، نہ کوئی معجزہ یا چمتکار۔ تعویذ، داغا، جھاڑ پھونک، ان کے ہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چاچی، آپ نے کہا تھا کہ بابا کے نیچے سارے پہاڑ پتھر سونے کے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے یا آپ؟ ہاں کاغا، واقعی ایسا ہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہ جگہ ہر اینٹ، پتھر، مٹی کا ایک ایک ذرہ سونے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ راہیں راستے مشک و عنبر کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں۔ راستے کا ہر شجر، چرند پرند، جانور اللہ کی ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ چاچی، سونے سے یاد آیا، میری چاچے سے دوستی سونے کی وجہ سے تھی۔ چاچا ساری عمر سونا بنانے کے چکر میں رہا، مگر وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک آدھ آنچ کی کسر ہمیشہ باقی رہ جاتی تھی۔ چاچی، برا نہ ماننا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اصلی سونا بنایا جا سکتا ہے یا یوں ہی یہ ساری بیکار باتیں ہیں؟ کاغا، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اصلی سونا ضرور بنایا جا سکتا ہے، اگر چاہو تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بہت دور دور تک ان کے علم و فیض اور فیض و برکات کا شہرا تھا۔ دنیاوی لالچ اور حرص و طمع کا ایک بندہ کسی طرح ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک لمبا عرصہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا، تن من دھن سے ان کی خدمت و اطاعت میں جوتا رہا، ریاضتوں اور مجاہدوں کے اشغال سے بھی ہو گزرا، لیکن اندر کا لوب لالچ جوں کا توں ہی تھا۔ اس کا جھکاؤ دنیا کے لوازمات اور اس کی مکروہات کی جانب ہی رہا۔ اللہ کی حکمت کے اس بندہ حرص و ہوا سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا یا اس کی کوئی ادا حرکت اس بزرگ کو ایسی بھائی جو ان کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ مرید تو شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے یہاں پڑا ہوا تھا، جٹ بولا، حضور مجھے سونا بنانے کا بہت شوق ہے، کوئی ایسا عمل عطا ہو جائے کہ میں سونا بنا لیا کروں۔ یہ خواہش سن کر اس بزرگ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ نہ کسی دعا کا طالب ہوا، نہ عاقبت آخرت کی خیر چاہی، نہ رزق ایمان میں برکت مانگی، اور مانگا بھی تو کیا مانگا، دنیا کا میل، گندگی اور فتنہ۔ دل میں سوچا کہ اس مورخ کو سمجھانا فضول ہے، زبان دے کر انکار کرنا فقیر کی شان نہیں۔ دل گرفتہ ہو کر بادل نخواستہ انہیں اس لالچی کو سونا بنانے کا عمل بتانا ہی پڑا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر لالچ اور نمائش کے لیے سونا بناؤ گے تو دین کے ساتھ دنیا بھی گنوا بیٹھو گے۔ لالچ، لوبھ اور نمود کا بھوت سر پر سوار ہو تو کون کسی کی نصیحت پر کان دھرتا ہے یا عاقبت اور آخرت کو سوچتا ہے؟ عمل سیکھ کر مرشد کا دوارا چھوڑا، اب کہاں کی عبادت، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، داڑھی منڈ گئی، امامہ اور لبادہ اتر گیا، فکر و فاقہ سے جان چھڑائی۔ پہلے پہلے بقدر ضرورت سونا بنا کر اپنی بسر اوقات کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جائز و ناجائز ضرورتوں نے پاؤں پسارے تو رتی ماشے سے تولہ دو تولہ پر جا پہنچے۔ ضرورتوں اور نفس کی نت نئی خواہشوں نے اپنے اپنے راستے نکالنے شروع کر دیے۔ سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ میں تھا، ڈلے کے ڈلے سونا اٹھائے صرافہ بازار میں جا پہنچتے اور دام کھڑے کرتے۔
رات اور دن اور لباس لبادہ شانہ سواری مؤدب خدام بھی آگے پیچھے نظریں جھکائے کھڑے دکھائی دینے لگے۔ جب گلی محلے شہر ان کی عظمت و دولت شہرت پکڑ گئی تو پھر شہر بھر کے چور حاسد جرائم پیشہ ان کے دوالے ہو گئے کہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، کوئی خزانہ ہاتھ لگائے یا کوئی سونے کا پہاڑ کے ڈلے نکالے جا رہے ہیں۔ ادھر صرافہ بازار میں سونے کا بھاؤ بیٹھ گیا، سونا زیادہ آنے لگا، آگے خریدار کم تھے۔ شہر کے ایک جرائم پیشہ ٹولے نے ٹو لینے کی خاطر اپنے ایک دو جاسوس اس کے خادموں میں شامل کر دیے۔ بہت جلدی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت سونا بناتے ہیں، اور جب حقیقت ظاہر ہو گئی تو ان چوروں اور ڈاکوؤں نے ایک منصوبے کے تحت اس کیمیا گر کو اغوا کر لیا۔ ادھر صرافہ بازار کے سناروں نے بھی کوتوالے شہر کو اطلاع دی کہ ایک شخص بالکل خالص سونے کے ڈلے ہر دوسرے تیسرے روز انتہائی ارزاں داموں پہ انہیں فروخت کر جاتا ہے، اور بازار میں سونے کی فراوانی سے انتہائی ارزانی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان بدگماشوں نے اس کیمیا گر کو پہلے تو منت و خوشامد سے رام کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سونا بنانے کا راز انہیں بتا دے، مگر وہ کسی طور ان کے ہتھے نہ چڑھا۔ پھر جب ہر طرح کا لالچ، دھمکی، ڈراوا بے اثر ہو گیا تو انہوں نے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنے کا بندوبست کرتے ہوئے اسے باری زنجیروں سے جکڑ کر ایک اونچے مینار کے قوبت خانے میں قید کر دیا، اور ایک باری آنی تالا ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اس قید خانے میں تمہاری کوک فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، یہاں سڑو مرو، چند روز بعد ہم یہاں آئیں گے اور تمہارے مردار کو چیلوں کووں کے آگے پھینک دیں گے۔ ہاں، تمہارا دماغ اگر ٹھکانے آ جائے یا بھوک پیاس ستائے تو اس لوہے کی زنجیر کا ایک حلقہ کھولو اور اسے سونے کا بنا کر رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دو۔ اس سونے کے وزن کے برابر تمہارے لیے کھانا پینا اسی رسی سے باندھ دیا جائے گا، جسے تم اوپر کھینچ سکتے ہو۔ ایک آدھ روز تو اسی سوچ بچار اور فاقہ مستی میں بیت گیا۔ اپنے ارد گرد نیچے اوپر کوئی رائے فرار نہ پا کر سر جھکا کر سوچنے لگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ جب غریب اور نادار تھا تو کم از کم روکھا سوکھا کچھ پیٹ تو پڑتا تھا، سونا بنانا آیا تو پیٹ پوجا سے بھی گیا۔ اسی فکر و تردد اور بھوک پیاس میں ایک روز اور بیت گیا۔ ہاتھ پیر ہلانے مشکل ہو گئے، نکات اور کمزوری نے بحال کر دیا، پیٹ کے گڑے میں درد کی لہریں لہراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ناچار اٹھا، آنی زنجیر کا ایک حلقہ کھینچا، عمل کر کے اسے سونے میں تبدیل کیا، رسی سے باندھ کر نیچے لٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کو جنبش ہوئی، اوپر کھینچی تو ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی، چند بنی ہوئی بوٹیاں، ایک چلو پانی، ایک چوتھائی روٹی۔ ہبڑ ہبڑ دو چار لقمے پیٹ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ ان دو چار لقموں نے تو اصل بھوک کو اور بھی دو چند کر دیا ہے۔ بے اختیار ہو کر چار پانچ بڑے بڑے لوہے کے کڑے اتارے، سونے میں بدل کر نیچے بھیجے۔ اب نیچے سے مرغ مسلم، گرم گرم شیر مال اور مچھلی کے کباب اوپر بھجوائے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 چارپائیوں کے برابر گول کمرہ تھا، 4 قدم ادھر 4 قدم ادھر، کمرہ ختم۔ گول چکر کاٹ کر سر گھومنے لگتا۔ مرغن اور وافر غذاؤں نے فربئی اور آرام طلبی پیدا کر دی تھی۔ اب محض کھانا اور غنودگی میں لمبے لمبے پڑ جانا، بس 2 ہی کام رہ گئے تھے۔ زنجیر کھاتے کھاتے ختم ہو چکی تھی، کھڑکی کی سلاخیں، کیل، میخ۔ جب ایک ایک کر کے کمرے میں لوہے پیتل کی ہر چھوٹی بڑی چیز ختم ہو گئی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے پیغام بھجوایا کہ سونا بنانے کے قابل اب کچھ نہیں رہا۔ تب انہوں نے کئی من پرانا لوہا، انٹ شنٹ، دھاتی، کباڑ اوپر بھجوا دیا۔ ایک مدت یوں ہی گزر گئی، پھر ایک عجیب سی تبدیلی آئی کہ اوپر سے سونا تو 10 سیر نیچے آ رہا تھا، لیکن نیچے سے غذا کی صورت میں بمشکل چند چھٹاں کے اوپر جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ بازار میں سونا پیتل سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ نیچے سے اوپر سونا بھجوایا گیا کہ اسے لوہے میں تبدیل کر دو، کیونکہ گھوڑوں کے کھروں میں نال لگانے کے لیے لوہا دستیاب نہیں ہے۔ سونے کے نال بڑے ناقص اور کمزور اور گھٹیا تصور ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ عورتیں لوہے کے زیورات کا اصرار کرنے لگیں۔
گھر کے برتن، زراعت کا سامان، تعمیراتی اوزار، یعنی جہاں جہاں پہلے لوہے یا دیگر دھاتیں استعمال ہوتی تھیں وہاں اب سونے کا بے دریغ استعمال ہونے لگا۔ سونا بناتے بناتے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب یہ کیمیاگر انتہائی لاغر اور ذہنی طور پر نیم معذور ہو گیا تو ان لوگوں نے اس شرط پر وقتی طور پر رہا کیا کہ وہ اپنے استاد سے اب سونے کو لوہا بنانے کا نسخہ سیکھے۔ برا حال اور دیوانوں کی سی صورتحال میں جب یہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اپنے مرشد کے پاس پہنچتے ہی اس نے پاؤں پکڑ لیے، میں وہی راندہ درگاہ ہوں جس نے آپ کو مجبور کر کے سونا بنانے کا نسخہ سیکھا تھا۔ اب میری جان بڑے ضیق میں پڑی ہے، سیاہ روح مہنگا اور روح پیل روح ارزاں ہے، میرے اوپر رحم فرمائیں اور اب مجھے سونے کو لوہا بنانے کا عمل عطا کر دیں۔ بزرگ تبسم فرما کر کہنے لگے کہ مورخ نادان، جب تمہیں سونے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو لوہے سے کیا ملے گا؟ لوہے تانبے کو سونا بنانا یا سونے کو لوہے میں تبدیل کرنا کوئی ایسا عام کام نہیں ہے۔ اصل کام تو مالک جس حال میں رکھنا پسند کرے اس پہ مطمئن رہنا اور اس پہ صبر و شکر کرنا ہے۔ حرص اور لالچ کی آنکھ اور پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتے۔ مال و زر کی ہوس تو ایسی پیاس ہے کہ جیسے جیسے بجھاتے جاؤ یہ آگ لگاتی جائے۔ بولو اگر چاہو تو میں تمہیں سونے کو لوہا بنانے کا عمل بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے اگر تم نے میری اس وقت کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا اور کبھی اس طرح لالچ اور طمع میں نہ پڑتے، اس عمل کو کبھی اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال نہ کرتے، تو آج تم دین و دنیا دونوں میں ایسی رسوائی اور ذلت نہ اٹھاتے۔ وہ بڑے پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا کوئی بھی علم سیکھنا برائی نہیں ہے، برائی تو اس علم کا غلط اور غیر متوازن استعمال ہے۔ جس علم و ہنر کا استعمال اور اظہار و اثرات اللہ کی مخلوق خاص پہ بنی نوع انسان کے لیے ضرر رساں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہوں، یا نظام حیات کے کسی شعبے میں غیر متوازن طرز عمل اور نفی طرز فکر کو فروغ دینے میں ممد ثابت ہوں، تو ایسے علم و ہنر کے اظہار سے اجتناب برتنا چاہیے تاکہ بندگان خدا کی عتاب نادیدہ افتاد ترددات اور ناپسندیدہ حالات کی مضرت سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ بندہ حرص و ہوا یہ ارشادات سن کر خاک میں لوٹنے لگا۔ نہ حق لالچ و طمع سے مغلوب ہو کر اتنے جوخم جھیلے، مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تاسف سے ہاتھ ملتے ہوئے او بکا فریاد اٹھائے کہیں نکل گیا۔ چاچی یہ کتھا سنا کر میری جانب تکنے لگی، چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگی، کاغا اللہ کے عاجز بندوں، فقیروں، درویشوں کی منزل سونا بنانا، ہوا پانی پہ چلنا، آگ پھلانگنا، شعبدے معجزے یا کرامتیں دکھانا نہیں ہوتی۔ ایسا طرز فکر، ایسی سوچ خواہشیں فقیر کی منزل کو کھوٹا کر دیتی ہیں۔ چاچی میں خوب سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کسی علم و ہنر کو سیکھنا یا جاننا برا نہیں، اچھائی برائی محض اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ میں محض علم کیمیا سے دلچسپی رکھتا ہوں اور سیکھنے پڑھنے جاننے کی حد تک ہی محدود رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس بھی یہ علم ہے، نہ آپ کو ذاتی طور پر سونا بنانے میں دلچسپی ہے اور نہ ضرورت۔ کاغا میں جانتی ہوں کہ تجسس جتنا کاغا میں ہوتا ہے کسی اور میں نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ضرور سکھاؤں گی، بلکہ تم تو سیکھے سکھائے ہو، بس ذرا قد میں کاٹ، مزاج میں ماٹ اور سوچ سمجھ میں ہلکا سا ٹھاٹھ نکل آئے، پھر شروع کریں گے۔